یہ وہ قبریں ہیں مکی جو انبیاء کی جانب منسوب ہیں. ہمارے ساتھ یہاں ایک ادارہ چل رہا ہے، اس کے محتمم ہیں، ذمہ دار ہیں، اور تقریباً 25 سال سے یہاں مقیم ہیں. تو ان سے جاننے کی ہم کوشش کریں گے. آگے نا یوبی مچو حضرت کی تاریخ ان کی نشاندہی جو کرائی ہے یہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے زمانے میں تشریف لائے، آپ نے یہاں مراقبہ کیا اور فرمایا کہ یہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میری ان سے گفتگو ہوئی، اگر میں چاہوں تو ان کا نام بتا سکتا ہوں، لیکن نے انکار کیا. صرف آپ نے حوالہ دیا ہے کہ یہ طوفان نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ان دونوں کے بیچ کے یہ انبیاء علیہ السلام. یہاں مسلم آبادی بھی ہے. مسلم آبادی یہاں 47 سے پہلے تھی، اب نہیں ہے. تو یہ تمام زمین جو ہے مسجد سے نیچے تک، اور یہ قبرستان کا احاطہ بھی، یہ جو اپنے وجود میں آئی ہے یہ 94 سے آئی ہے. 1994 جی 94 میں ڈاکٹر نظام الدین صاحب تھے مالیر کوٹلے کے پنجاب کے، وہ اپنے زمانے میں یہاں آئے. ڈاکٹر صاحب یہاں آئے، ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا. مسجد سے نیچے تک آپ جتنے بھی یہ تعمیری کام دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت بالکل جنگل ہوتا تھا اور یہ تمام زمینیں ان لوگوں کے قبضے میں ہوتی تھی. تو ڈاکٹر صاحب جو یہاں آئے، ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا، پھر یہ دھیرے دھیرے تمام زمینیں خالی کرائی، پھر اس کے بعد تعمیری کام شروع کیا، پھر مدرسہ قائم کیا. تو ڈاکٹر صاحب جو 94 میں یہاں آئے تھے تو یہ قبروں کے نشانات موجود تھے، لیکن یہ بھی خستہ حالت میں تھی. چھوٹی اینٹوں کی حضرت نے دیوار کرائی ہوئی تھی قبروں کی، اور 4 دیواری کی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ. تو اسی نشاندہی پہ پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ تعمیری کام شروع کرایا، اور پھر نیچے کا بھی تعمیری کام کرا کے پھر حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پھر مدرسہ قائم کیا. کچھ دنوں کے بعد میں پھر ڈاکٹر صاحب کو دے دیا، اب پھر ڈاکٹر صاحب ہی چلا رہے ہیں. اب ڈاکٹر نظام الدین صاحب کا تو عید کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر محبوب صاحب، اب ان کی ذمہ داری میں چل رہا ہے. تو اس سرزمین کے لیے تمام بزرگوں کا یہی کشف ہے کہ یہاں انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. مثلاً شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ یہاں انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، خلاصہ آپ نے بھی نہیں کیا. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس 4 دیواری کے اندر میری 13 روحوں سے ملاقات ہوئی ہے، جن میں کہ باپ بیٹے بھی ہیں. باپ کا نام ابراہیم، بیٹے کا نام حضر ہے، لیکن ان کے قبروں کے نشان نہیں معلوم کہ ان میں کون سی ہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جگہ پہ 40 انبیاء نے قیام کیا اور مختلف دور میں آئے. اب وہ 40 کے 40 ہی ہیں، اسی خطے میں کہیں آرام فرما رہی ہے، ہندوستان میں دیگر جگہ اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں. یہ جو بزرگوں کے اقوال ہیں، یہ ان کی کسی کتاب میں ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے بزرگوں کی ملفوظات میں سے نکلوا کے یہاں ایک کتاب شائع کی ہے، گلشن اولیاء کرام. تو اس میں مختصر حالات جو ہیں اس میں جہاں سے یہ اقوال لیے گئے ہیں بزرگوں کے، وہاں حوالہ موجود ہے. جی جی تو یہ زمین جو باز آباد کاری اس کی بحال ہوئی، سکھوں نے اپنی طرف سے پیش کی یا اس میں جو نیچے زمینیں خالی کی ہے تو بہت سے نے ایسے بھی خالی کر دی، بہت سے کو معاوضہ بھی دیا گیا. اب جیسے مسجد کی جگہ ہے یہ زمین خریدی ہوئی. یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، یہاں الحمدللہ مسلم آبادی تو 47 سے پہلے تھی، اس کے بعد سے لے کے آج تک یہاں ایک بھی گھر نہیں ہے. الحمدللہ یہاں ادارہ چل رہا ہے، اور مدرسے کا نظم یہاں یہ ہے کہ جو بھی یہاں باہر سے زائرین آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جو بھی خدمت کرتے ہیں وہ رسید بنتی ہے. تو اس میں الحمدللہ بچوں کا بھی چل رہا ہے اور تعمیری کام بھی بڑھ رہا ہے. باہر اس کا سفیر نہیں جاتا. سنا یہاں پہلے سکھوں کے پاس اس کا انتظام تھا، ایسا کچھ نہیں، سکھوں کے پاس نہیں رہا ہے، یہ 94 سے ڈاکٹر صاحب کے انڈر میں چل رہا ہے. جی لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے یہاں 22-23 سال ہو گئے ہیں. اللہ نے
براس کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں تعصب نہیں ملے گا جی۔ اور یہاں دیکھیے کہ ایک بھی گھر مسلم گھر نہیں ہے، اس کے باوجود الحمدللہ مدرسہ چل رہا ہے، 5 وقت مائک میں اذان ہوتی ہے، کوئی دقت نہیں۔ کیا وجہ ہے یہ تعصب نہ ہونے کی کہ ہم بھی کہیں بھی سکھ بھائی ملے تو بزرگوں ہاتھ کی- کھڑا کر کے سلام کر رہے ہیں، جی جی جی۔ تو یہ تعصب نہ، حالانکہ سمجھتا ہوں کہ 47 کے دیکھیے- جو واقعات ہیں وہ دونوں طرف بہت المناک ہوئے اور بہت دوریاں المناک، پیدا جی، کرنے جی، والے ہیں، جی، لیکن وہ تعصب ختم ہو گیا اس کی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزرگوں کی قربانیاں اور ان کی دین ہے کہ اب شیخ ربانی احمد مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پنجاب کے اندر ہی آرام فرما رہے، اور بھی بہت سے بزرگان دین جو ہے پنجاب کے اندر آرام فرما رہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کا اس سرزمین پہ آرام فرانا، تو اسی لیے کیونکہ ان لوگوں کو ان چیزوں سے کافی بڑا عقیدہ ہے اور یہ لوگ آتے ہیں اپنے حساب سے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک محبت پیدا ہو۔ اچھا 47 میں یہاں فسادات وغیرہ بھی ہوئے تھے اس وقت؟ وہ عالم اس وقت کا یہ نہیں کوئی کنویں کی طرف کوئی بات منسوخ ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ کنویں تھے جی؟ تو 47 میں تو اب جیسے آج کل حکومت کے حالات بن رہے ایسے اس وقت بھی حالات ہوئے ہیں، تو اس وقت جو ہے کچھ عورتوں نے لڑکیوں نے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے ان کنوؤں کے اندر شہید ہو گئی تھی، ان کو کنویں تھے۔ اس وقت تو کافی ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر، کافی مسلمان مارے گئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے تاریخی معلومات فراہم کی جی۔ جی کون سی؟ 47 یہ مسجد ہے پرانی؟ یہ پرانی مسجد ہے، اس کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں تشریف لائے تھے، آپ نے جو یہاں مراقبہ کیا تھا، تو آپ نے مراقبے کے بعد ظہر کی نماز جو ہے اس مسجد میں ادا کی، وہ باہر دکھ رہی ہے جی جی، جس پہ دو اس گاؤں کی اصل مسجد وہ ہے؟ اصل مسجد، ویسے اس مسجد میں 4 مسجدیں ہوا کرتی تھیں جی، تو 4 میں سے ایک یہ ڈاکٹر صاحب نے آباد کرائی ہے، کیونکہ یہاں سے یہ نزدیک ہے۔ یہ اب کچھ بچے نماز کے لیے وہاں جاتے ہیں، کچھ یہاں پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ اس میں 5 پورا وقت گاؤں نماز۔ مسلم آبادی تھا پہلے پورا گاؤں ہی نہیں بلکہ پورا علاقہ یہ مسلمانوں کا گڑھ تھا سب نقل مکانی کر کے کر کے گئے؟ جی جی۔ اچھا جزاکم اللہ۔ اور کوئی پوچھنا ہو تو بتا دیجیے۔ آپ پریوار کے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں، پریوار گھر پہ ہی ہے، میں بہار کا رہنے والا ہوں، بھاگلپور سے۔ جی بھی تھوڑا قبریں بتا دو آرام سے، یہ لمبی لمبی قبریں چاروں طرف تو بتا دیں آپ ان کے بارے میں کچھ۔ جی جی۔ بس کر دو یہ قبریں کر دو۔ لے لیا۔ یہ بڑی بڑی قبریں ہیں، ساتھی فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، اور مدرسے کے یہاں کے ذمہ دار تھے، وہ یہاں کا تعارف اور تاریخی پس منظر بتا رہے تھے۔ بہت طویل لمبی لمبی قبریں ہیں، یہ سب ہمارے قافلے کے ساتھی ہیں۔ مولانا آصف صاحب ندوی ادھر کھڑے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، جامعہ کاشف العلوم چھٹمل پور کے ذمہ دار ہیں اس وقت۔ مفتی عارف صاحب یہاں تشریف لائے لدھیانہ سے، خصوصی طور پر کھانے وغیرہ کا انتظام یہاں وہاں سے لائے ہیں، یہاں کیا ہے۔ یہ پورا احاطہ ہے، یہ مینار بھی بہت عمدہ ہے، اور وہ گاؤں کی جو پرانی مسجد ہے وہ دور آپ کو نظر آ رہے ہوگے۔ یہ تھوڑا سا اوپر مینار نظر آ رہا ہے، یہ اوپر گول ٹنکی، اس کے پاس میں وہ گاؤں کی پرانی آبادی تھی، اور مسجد جو تاریخی مسجد ہے وہ۔ یہ اتنی بلندی پر کیوں ہے؟ یہ مطلب کچھ پہاڑی پر۔ اچھا یہ پہاڑی پہاڑی ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ پورا گاؤں حضرت فارسی میں لکھا ہوا ہے اکنو بیاں بسد کو صفا پر مزار ماں ہم دعا کنت تو بگو آمین پر دعا ماں، یہ لکھا ہوا ہے۔ فقیر بے نوا ہے کوئی؟ ہمارے مزار پر سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ آیا کرو۔ جی